الرحمن الرحیم. جی الفصل الثالث في وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم الترتيب في بيانها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تیسری فصل، تیسرے باب کی کس بیان میں؟ علوم خمسہ نہیں تھے پیچھے جی شروع کہ جو مقصود ہیں قرآن میں، علوم خمسہ کے تکرار کی وجہ کیا ہے اور ان کے بیان میں ترتیب نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ دوواں گلاں دا سوال، دوویں سوال نے تے دوویں جواب دینے نے. سنیو گل 21 بارے پڑھ چکے ہو جی، نہ بھی گل نہ سمجھ آوے تو پھر چست کوئی نہیں. جی کیا کیا تیسری فصل علوم خمسہ میں تکرار کی وجہ کیا ہے اور علوم خمسہ کے بیان میں ترتیب نہیں ہے. جی میں کتاب باب ہوندا ہے فاعل کی باس، مرفوعات ایک طرف، پھر منصوبات کلے کلے ایک دی باس تے دوجے دا بھی ذکر آوے جاندے نے خروج المبس لازم آ گئے کہ کوئی نہیں. اے بھئی قرآن پاک میں یہ علوم خمسہ اس طرح نہیں ہے. ان سألوا لماذا قدرت مطالب العلوم الخمسة في القرآن العظيم ولما لم يكتفي سبحانه وتعالى ببيانها في موضع واحد. اگر لوگ سوال کریں کہ کس لیے تکرار کیا گیا ہے علوم خمسہ کے مطالب کا قرآن عظیم میں بار بار ہیں، اور کیوں نہیں اکتفا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے علوم خمسہ کے بیان کے ساتھ ایک جگہ میں، ایکو جگہ تے پورا ہوندا پھر دوجا ہوندا. جی یہ سارے قرآن چ پھیلے نہیں تکرار نہ جی نہیں تکرار ہے بے کئی بار ذکر ہوئے، کئی بار ہے، ایکو باری ذکر ہوندا ہے کافی سی. جی تکرار کیوں کیتا؟ سنے ہی فصل تیسری علوم خمسہ میں تکرار کی وجہ میں اور علوم خمسہ کے بیان میں عدم ترتیب کی وجہ میں. اگر سوال کریں لوگ کیوں تکرار کیا گیا علوم خمسہ کے مطالب کا، اور اضافت بیان نہیں ہے بے علوم خمسہ جو ہیں ان کو بے ایکو جگہ ایک باری نہیں کئی باری بیان کیتا او قرآن عظیم میں، اور کیوں نہیں اکتفا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے علوم خمسہ کے بیان کے ساتھ ایک جگہ میں بے ایکو باری بیان ہوندا تکرار نال بیان ہے. جی جی فصل تیسری علوم خمسہ میں تکرار کی وجہ میں اور علوم خمسہ کے بیان میں عدم ترتیب میں. اگر سوال میں لوگ کیوں تکرار کیا گیا علوم خمسہ کے مطالب کا قرآن عظیم میں ایک اور کیوں نہیں اکتفا کیا اللہ سبحانہ و فرمایا تعالی نے علوم خمسہ کے بیان کے ساتھ ایک جگہ میں قلنا انما نريد افادته للسامع على قسمين. ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ شے کے ارادہ کریں ہم اس شے کے فائدہ پہنچانے کا سامع کو، وہ ما نرید و دو قسم پر ہے. وہ سنیں ہم کہتے ہیں بے شک وہ شے کے ارادہ کریں ہم اس کے فائدہ پہنچانے کا سامع کو، وہ ما نرید و دو قسم پر ہے. جی بسم اللہ
الاول ان يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم فالمخاطب الذي بس اول یہ کہ ہوتا ہے مقصود وہاں صرف ما لا یعلم کی تعلیم، بے مخاطب جیڑی شے نو نہیں نہ جاندا اونوں جان جاوے۔ ایک پہلی قسم اے وے کس دی ما نریدو، کہ مخاطب کو ہم جو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ہے کہ مقصود وہاں صرف یہ ہو کہ جیڑی گل انہوں پتہ نہیں انہوں چل جائے، تو فالمخاطب الذی لا يدري حكم من الأحكام ولم يدركه عقله إذا سمع هذا الكلام يصير ذلك المجهول عنده معلوم۔ پس مخاطب وہ جو نہیں جانتا تھا کسی حکم کو احکام سے اور نہیں ادراک کر سکتا تھا کسی حکم کا کر سکتی تھی اس کی عقل بھی، انہیں اس گل کا پتہ نہیں سی، تو جب سنے گا نا مخاطب اس کلام کو تو ہو جائے گی ہو جائے گا وہ حکم مجہول اس کے نزدیک معلوم۔ ایک غرض ہے ایک غرض بھی انہوں ایک گل دسنی جیڑی انہوں پتہ نہیں، جیڑی مخاطب نوں انہوں گل دسنی صرف انہوں دا علم آ جائے۔ ایک طریقہ اے ہوندا ہے، ایک طریقہ کثرت نال اسی ایویں کردے ہیں نا، ایک باری گل دسی اول یہ کہ ہو مقصود یا ہوتا ہے مقصود وہاں صرف تعلیم دینی اس چیز کی جس کو نہیں جانتا۔ کون؟ مخاطب۔ پیچھے آ نہیں گیا مخاطب، دیکھنا پچھلے صفحے دے کہ کون نہیں ہے گا آخر دے بھئی جس چیز کا ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ تو سامنے کی ہوں دی پیاس نہیں آئی۔ پس مخاطب وہ مخاطب جو نہیں جانتا کسی حکم کو احکام سے اور نہیں ادراک کرتا نہیں ادراک کر سکتی کسی حکم کا اس کی عقل، تو جدو اس سامنے نو اساں دسی گل جب سنے گا کون؟ مخاطب اس کلام کو جیڑی دسی انہوں ہو جائے گی وہ مجہول، یعنی وہ جڑا حکم مجہول سی بے وضو کیویں کرنا ہے کیا ہو جائے گا اس کے نزدیک معلوم۔ وہ ویسے تو معلوم ہے بھی ان دے نزدیک تو مجہول پتہ کوئی نہیں، تو جس دسیا تو پتہ لگ۔ ایک طریقہ ہوتا ہے منع کرو۔ اول یہ کہ ہوتا ہے مقصود وہاں صرف تعلیم دینی اس شے کی جو نہیں جانتا سامنے، بس مخاطب وہ مخاطب جو نہیں جانتا کسی حکم کو احکام سے اور نہیں ادراک کر سکتی اس حکم کا اس کی عقل، جب سنے یہ کلام تو ہو جائے گا جب سنے گا سامنے اس کلام کو تو ہو جائے گا یہ مجہول اس کے نزدیک معلوم۔ ایک طریقہ ہی سنے ہوں اندر بھی صرف ایکو باری گل کرو، کی کرو؟ بس گل ختم، اگے ول بس سانے لے ليتلذذ به لذة تامة وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم ويغلب لون ذلك العلم القوى كلها حتى تنسبغ به۔ اور ثانی یہ کہ ہوتا ہے مقصود حاضر کرنا اس علم کی صورت کا، جیڑی انہوں گل سمجھائیے نا انہوں کی کرنا؟ حاضر کرنا اس کی قوت مدرکہ میں، اس کو کیا کرنا کہ وہ حاضر رہے، بھولے نہیں، تاکہ لذت پائے اس استحضار کے ساتھ لذت تامہ، اور فنا ہو جائیں قوا قلبیہ اور قوا ادراکیہ اس علم میں کیا ہو جائیں؟ فنا ہو جائیں، اور غالب آ جائے رنگ اس علم کا سارے قوا پر
حتیٰ کہ وہ سارے قوا رنگے جائیں اس علم کے رنگ کے ساتھ. مقصود ایک مقصود یہ ہوں یہ تاں ہونا ہے جی تکرار ہونا ہے تو یہ تکرار تو بغیر نہیں ہونا. کو میرے کھانے چ پئی ہے کما نكرر الشعر الذي علمنا معناه ونجد كل مرة لذة جديدة ونحب التكرار لأجل هذه الفائدة. جیسا کہ ہم تکرار کرتے ہیں شعر کو وہ شعر کہ ہم جانتے ہیں اس کے معنی کو تو پھر بھی ہوندہ طلبہ مکرر 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 دی یہ شعر ایک باری پڑھو. پس پاتے ہیں ہم ہر مرتبہ لذت اور پسند کرتے ہیں ہم تکرار کو اس فائدے کے علم کے لیے نہیں. معنی تو سمجھ آ گیا ہے جڑی دوبارہ سننے میں جڑی چس ہے نا اس چس واسطے اسی اندر تکرار نو پسند کرتے ہیں. سنے ہی انہوں نے معنی کرتے کہ چلیے. اور ثانی یہ کہ ہوتا ہے مقصود حاضر کرنا اس علم کی صورت کو مخاطب کے قوت مدرکہ میں تاکہ لذت پائے مخاطب اس صورت کے استحضار کے ساتھ لذت تامہ جی سانو ہوندی بھی سون دی لذت تامہ. واہ میرے یارو اصول تفسیر پڑھی رہا جی. اور فنا ہو جائیں قوائے قلبیہ اور قوائے ادراکیہ فنا ہو جائیں کس میں اس علم میں. ہائے 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 شریعت بیان دے بھی تواڈے قوائے قلبیہ تے ادراکیہ سارے قرآن دے وچ فنا ہونے چاہیے جی جی. اور غالب آ جائے رنگ و سلم کا سارے قوا پر سارے کے معنی ہے حتیٰ کہ رنگا جائے رنگی جائیں کون وہ قوات قوائے قلبیات ادراکیہ بھی اس علم کے ساتھ یعنی وہ استحضار صورت کے ساتھ اس رنگ چ رنگیاں جان اندر تو قرآن دا رنگ چڑھ جائے جیسا کہ تکرار کرتے ہم شعر کا وہ شعر کہ جانتے ہیں ہم معنی اس کا پس پاتے ہیں لیکن معنی پتہ ہے تے بار بار پہلا مصرع جو بار بار پڑھا جاتا پھر چاس آؤں مڑ کے جی. پس پاتے ہیں ہم ہر مرتبہ لذت جدیدہ اور پسند کرتے ہیں ہم تکرار کو اس فائدے کے لیے جی. اور ثانی یہ کہ ہوتا ہے مقصود اس علم کی صورت کا استحضار سامع کی قوت مدرکہ میں تاکہ لذت پائے اس علم کے استحضار کے ساتھ لذت تامہ اور فنا ہو جائے قوا قلبیہ اور قوا ادراکیہ اس علم میں اور غالب آ جائے اس علم کا رنگ سارے قوا پر حتیٰ کہ رنگ جائیں سارے قوا اس علم کے ساتھ جیسا کہ تکرار کرتے ہیں ہم شعر کا وہ شعر کے جانتے ہیں ہم معنی اس کا پس پاتے ہیں ہم ہر مرتبہ لذت جدیدہ اور پسند کرتے ہیں ہم تکرار اس فائدہ کے لیے. اگے بل قرآن العظیم ارادہ افادۃ القسمین المذکورین بالنسبۃ الی کل واحد من مباحث العلوم الخمسہ. بس اور قرآن عظیم نے ارادہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور قرآن عظیم نے ارادہ کیا ہے قسمین مذکورین کے فائدہ دینے کا بنسبت ہر ایک کے کن سے علوم خمسہ کے مباحث سے کہ انہوں پتہ بھی لگے تے نالے ہر شاہ حاضر بھی ہووے تے تکرار ہویا تے تا ہونی جی. سنے ہی کہ نہیں سمجھ لگی. اور قرآن عظیم نے ارادہ فرمایا قسمین مذکورین کے فائدہ دینے کا بنسبت ہر ایک کے اور ہر ایک بچ تو میں آیا کہ کوئی نہیں کن سے علوم خمسہ کے مباحث سے. شابہ جی. ارادہ فرمایا قسمین مذکورین کے فائدہ دینے کا بنسبت ہر ایک کے
مباحث علوم خمسہ کے مباحث کے فَأَرَادَ تعلیم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل. بس پس ارادہ فرمایا قرآن کریم نے اس شے کی تعلیم کا جس کو نہیں جانتا تھا بنسبت جاہل کے. جاہل کو تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پتہ نہیں تھا تو پھر اس کو کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. جڑی جڑی شے پڑھ دے یار معلوم ہوندی جا رہی ہے کہ نہیں ہوندی جا رہی. پس ارادہ فرمایا قرآن عظیم نے اس شے کی تعلیم کا جس کو نہیں جانتا تھا اس ہمیں بنسبت جاہل کے. جی بس ارادہ فرمایا قرآن عظیم نے تعلیم اس شے کی تعلیم کا کہ جو نہیں جانتا تھا بنسبت جاہل کے. یہ تو ان دی بنسبت ہے. تو ارادہ اور ارادہ فرمایا قرآن کریم نے نفوس کے رنگنے کا ان علوم کے ساتھ ان علوم کے تکرار کے ساتھ یہ بنسبت عالم کے. جی میں بار بار شعر سنیا چاس آئی ہے جی اور سمجھے ہی کیا کیا. ارادہ فرمایا قرآن کریم نے نفوس کے رنگنے کا ان علوم کے ساتھ ان علوم کے تکرار کے سبب سے لیکن کس کی نسبت. اور ارادہ فرمایا قرآن عظیم نے نفوس کو رنگنے کا ان علوم کے ساتھ ان علوم کے تکرار کے سبب بنسبت عالم کے. جی قرآن عظیم نے نفوس کے رنگنے کے علوم کے ساتھ ان علوم کے تکرار کے ساتھ بنسبت عالم کے. جی اللہم الا اکثر مباحث الاحکام فإنه لم يقع فيها هذا التکرار لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها. بس اللہم ایک سوال دا جواب ہے. سوال ہے جو احکام کی بحث ہیں مسائل ان میں اکثر تو ایک ایک بار ہے زیادہ نہیں ہیں جی. احکام جو مسئلے بیان ہوئے ہیں جی مثلا قتل خطا دا مسئلہ ایکو تھاں تے وراثت ایکو تھاں تے زہار دا مسئلہ جنہ خامند فوت ہو جائے ان دی عدت کنی ایکو تھاں تے. کافی سارے مسئلے ہیں میں نے کہ کوئی نہیں یا یو حضرت طلاق دے مسئلے ایکو تھاں تے. تو مگر اس کا جواب دے رہے ہیں مگر یہ کہ اکثر احکام کے مباحث جی پس بے شک نئی واقعہ جو احکام کے مباحث ہیں احکام کے مباحث اکثر ایسے ہیں کہ نئی واقعہ ان میں یہ تکرار ان میں بار بار نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرا فائدہ نہیں مطلوب احکام میں اوتے صرف انہوں حکم دسنا ہے اگوں نے کی کرنا ہے انہیں عمل کر کے رنگ چاڑنا ہے اپنے ہوتے. اس واسطے اوتھے اے باس اکثر احکام وچ تکرار نہیں باقی وچ تکرار ہے تو کچھ احکام وچ بھی تکرار ہے. سنیں جی ایشا بس جی کیا کیا مثلا نماز وچ کتنا تکرار ہے بار بار مختلف انداز نال زکوٰۃ وچ جی سنیں ہی مگر یعنی سوال دا جواب ہے مگر یہ کہ اللہم مگر اکثر احکام کے مباحث کیونکہ نئی واقعہ احکام کے مباحث میں یہ تکرار بھئی جڑا بار بار ہوئے اس لیے کہ افادہ ثانیہ کیڑا اور رنگ بچ رنگنا نہیں مطلوب احکام کے اندر احکام تے بھی حکم دسنا ہے تو اٹھو ایسے کی کرو عمل کرو بس. جی مگر اکثر مباحث احکام کے کیونکہ نہیں واقع ان احکام میں یہ تکرار اس لیے کہ افادہ ثانیہ نہیں مطلوب احکام میں. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِتَكْرَارِ التِّلَاوَةِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهَا وَلَمْ يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ الْفَهْمِ. اے اللہم تو جڑی پہلے بارے دن اندر نال جوڑنا ہے کہ چونکہ عالموں کی بنسبت مقصد ہے کہ او انہاں وچ رنگے جان والے اجل ذالک اے اسی رنگے جائیے قرآن دے رنگ وچ
اس لیے حکم فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے تکرار کا، تلاوت کے اور تلاوت سے اکثار کا بھی۔ قرآن نو بار بار پڑھو، قرآن نو بار بالا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، بے بار بار کی کرو، شانہ بیان کیتیاں جو کتاب پڑھتے ہیں جی، الذین یتلون الکتاب، مختلف جگہ تے، تو اسی فائدے کے لیے تاکہ بار بار پڑھن، اے علوم دا تکرار ہوئے تے اے اس رنگ بچ رنگے جان تے ستھرے ہو جان۔ اور نہیں اکتفا فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھنے کے ساتھ، بے ایک باری کتاب قرآن پاک سمجھ لے تو بس بھی کافی ہے جی، کیونکہ باقی ساری کتاباں دے قانون پہ سمجھ لیا تو بس گل ختم، عمل کرو۔ لیکن قرآن وچ حکم ہے کہ انہوں بار بار پڑھو، کی کرو؟ اللہ 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 جی۔ علوم خمسہ کو کے تکرار ارادہ فرمایا قرآن کریم نے نفوس کے رنگنے کا علوم خمسہ کے ساتھ ان کا تکرار کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن کی بار بار تلاوت کی جائے، اور اسی لیے یعنی اس رنگ وچ رنگینا ہے، حکم فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے تکرار کا اور تلاوت کے اکثار کا، او کو پھر ایتھے حروف جارت اور بھی دا قانون کیڑا کیڑا سلا ہوندا ہے جی، کثرت نال تے تکرار نال کرو، اور نہیں اکتفا فرمایا صرف سمجھنے کے ساتھ، میں قرآن نو صرف سمجھ لو جی۔ اسی لیے حکم فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلاوت اتلو ما اوحی جی، فقرؤ ما تیسر ہے، سارے قرآن پاک پڑھنے تلاوت جی، تلاوت کے تکرار کا اور تلاوت کے اظہار کا، اور نہیں اکتفا فرمایا صرف سمجھنے کے ساتھ۔ اگے ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق أنه اختار في أكثر الأحوال تكرار تلك المطالب بعبارة طرية وأسلوب جديد ليكون أوقع في النفوس وألذ في الأذهان۔ بس اب سوال ہے لیکن ازالہ وہم بھئی جس لئے تکرار کریں گے تو کچھ ہے بار بار آوے گی تو پھر وہ عجیب جی لگے گی، تو جواب بھی اللہ تعالیٰ تکرار کیتا ہے ایک کو طریقے نال نہیں بھی اوہی مڑ مڑ کے لفظ دے اوہی جملے، بلکہ انداز بدلے، انداز، اور بلکہ بعض واقعے تو انجنے کہ ایک کڑی ایتھے وے تے کئی تھے وے تے کئی تھے ساری کٹھی کرو گے تو پھر کنی واری سر کھپایا سمجھ کون جی ہوندی، لیکن رعایت فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ جی، اس قدر فرق سے، کس قدر فرق سے اگوں بیانی یہ کہ اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکثر احوال میں ان مطالب کے تکرار کو اختیار فرمایا عبارت طریہ، نئی عبارت کے ساتھ، اسلوب جدید کے ساتھ، آگے سمجھ، کدھر اختصار کدھر تفصیل، تاکہ ہو جائے وہ اوقاف النفوس، نفساں وچ گل بہ جائے، اور الذ فی الاذہان، جب نئے اسلوب سے آئے تو لذت پھر آتی ہے بار بار جی۔ اور لیکن رعایت فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تکرار کے ساتھ اس قدر کی فرق سے کیڑی اگوں آ رہی یہ کہ اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر احوال میں ان مطالب کے تکرار کو اختیار فرمایا، کس طرح؟ عبارت طریہ، نمی عبارت، تر و تازہ عبارت اور اسلوب جدید کے ساتھ، تاکہ ہو جائے کون وہ مطالب اوقاف النفوس، اسم تفضیل ہے بس زیادہ دماغ بہ جانا، اور کنی بارے بڑے جڑی انتظار تو بعد چیز آتی اوقافی ذہن ہوتی تھی تو بار بار ہے جی، اور ہو جائے کون او مطالب الذ اذہان میں جی۔ لیکن رعایت فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر تکرار کے ساتھ اس قدر فرق سے یہ کہ اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نے اکثر احوال میں ان مطالب کے تکرار کو عبارت طریہ اور اسلوب جدید کے ساتھ تاکہ ہو جائیں وہ مطالب اوقاف النفوس اور الگ فی الاذہان ولو قرر سبحانہ وتعالی بلفظ واحد لکان کالورد الذی یکررونہ. اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی لفظ کے ساتھ آدم علیہ السلام دا واقعہ تے شیطان ملعین دا مردود دا واقعہ ایکو ہی لفظ بار بار 10-15 باری آندے تو اب یہ ہو جاتا مثل ورد کے وہ ورد جس کا لوگ تکرار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ اس کی طرح بن جاتا. یہ اب مزید اس میں غور و خوض نہ ہوتا. سنے ہی تو یہ کس کی طرح بن جاتا؟ ورد کی طرح بن جاتا. تو یہ ورد وظیفہ ہوتا بھی بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے. سنے ہی چلو جی. اور اگر تکرار کرتے اللہ سبحانہ و تعالی ایک لفظ کے ساتھ تو البتہ ہو جاتا مثل ورد کے وہ ورد کہ تکرار کرتے ہیں لوگ اس کا. جی. اور اگر تکرار کرتے اللہ سبحانہ و تعالی ایک لفظ کے ساتھ البتہ ہو جاتا مثل ورد کے وہ ورد کے تکرار کرتے ہیں لوگ اس کا. وَأَمَّا فِي پڑھنا اما ہے تو مانا لیکن سمجھنے لیکن نہ تھا. جی. وَأَمَّا فِي صُورَةِ اخْتِلَافِ التَّعَابِيرِ وَتَنْوِيعِ الْأَسَالِيبِ بتنوع یار وتنوع الأساليب فيقود الذهن ويتعمق الخاطر بأثره بے اثر ہی وہ بڑھیا اثر رہی. اور لیکن اور تا جوڑنے لیکن تعبیر کے اختلاف کی صورت میں اور اسالیب کے کئی قسم ہونے کی صورت میں پس غور و خوض کرے گا کرتا ہے ذہن اور گہرائی میں جاتا ہے دل پورے کا پورا ان مطالب میں. اور بیاسری سارا بھی یہ جو بار بار چیزیں ہیں عبارت نئی ہے مضامین نئے ہیں تو ان میں پورا پھر غور کرتا ہے تو پھر اس کو بار بار یہ چیز سمجھ آتی ہے اور اس رنگ میں وہ رنگا جائے. اور بھی جی قسمیں قیامت نو اس لیے ایک گل پوچھی گئی کہ منہ تا چکو یہ ساڈے قرآن نال کی وفا کیتی جڑا اساں بھیجیا سی. پیدا تانوں اساں کیتا قطرے کول انسان تانوں اساں بنایا. اس ساڈی کتاب نال تساں کی وفا کیتی ان دے عقیدے کنے اپنائے ان دی تلاوت کنی کیتی انہوں کنا سمجھیا. عذر و انصاف کو جواب ہے اللہ دی قسم. او کتھوں اور بہرحال مراد لیکن بہرحال تعابیر کے اختلاف کی صورت میں اور تعبیرہ مختلف ہر جگہ تے اور اسالیب کے تنوع کی صورت میں بس غور و خوض کرتا ہے ذہن اور گہرائی میں جاتا ہے دل پورے کا پورا ان مطالب میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گہرائی میں جاتا ہے دل پورے کا پورا ان مطالب میں. علوم خمسہ کو بار بار دہرانے اور ان کو غیر مرتب بیان کرنے کی وجہ اس فصل میں قرآن کریم کے اسلوب کے بارے میں 2 اہم سوال اور ان کے جواب ذکر کیے جاتے ہیں. پہلا سوال اگر لوگ سوال کریں کہ قرآن کریم میں جو 5 علوم صراحتاً بحث کیے گئے ہیں اور جڑا پہلا باب سی صراحتاً بیان کیے گئے ہیں ان کے مطالب اور مباحث کو بار بار کیوں دہرایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کرنے پر اکتفا کیوں نہیں کیا. کتاب ویکھی آؤ اسی دی شرح عرض کر رہے ہیں. جواب تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے
مخاطب کے سامنے جو بات پیش کی جاتی ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. کبھی مخاطب کے سامنے کلام اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو بات نہیں جانتا اس کو جان لے. چنانچہ جب مخاطب کے سامنے کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے جس سے وہ ناواقف تھا. اور کبھی مخاطب کے سامنے کلام اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جو بات اس کو بتائی جا رہی ہے وہ اس کے ذہن میں مستحضر ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح جم جائے اور مخاطب اس کے رنگ میں رنگ جائے. چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر ہم کبھی جانا پہچانا شعر بار بار دہراتے ہیں اور ہر بار نیا لطف اٹھاتے ہیں. الغرض کلام ان دو مقصدوں اور فائدوں کی وجہ سے مخاطب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے علوم خمسہ میں سے ہر علم کے بارے میں مذکورہ بالا دونوں فائدوں کا ارادہ کیا ہے، یعنی ناواقف کو واقف کرنا اور جاننے والوں کے نفوس کو ان علوم سے رنگین کرنا. اور اسی دوسرے فائدے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنے کا اور بار بار دہرانے کا حکم دیا ہے. محض سمجھ لینا کافی نہیں سمجھا. البتہ احکام کے اکثر مباحث کو بار بار نہیں دہرایا گیا کیونکہ احکام کے مباحث میں یہ دوسرا فائدہ مطلوب نہیں، صرف پہلا فائدہ مقصود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن مباحث کو بار بار ذکر فرمایا ہے ان کو ہر جگہ تازہ عبارت اور نئے انداز سے ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ مطالب و مباحث دلوں میں پیوست ہو جائیں اور دل و دماغ باغ باغ ہو جائیں. اگر ان مباحث کو ایک ہی عبارت اور ایک ہی انداز کے ساتھ بار بار دہرایا جاتا تو وہ وظیفہ کی طرح ہو جاتے اور لوگ ان مباحث و مطالب میں غور و خوض نہ کرتے، کیونکہ ایک بات جب ایک ہی عبارت اور ایک ہی انداز کے ساتھ بار بار دہرائی جائے تو ذہن غور و خوض نہیں کرتا، کہتے وہ جی گل سمجھ لئیے. اور جب ایک بات مختلف تعبیروں اور الگ الگ اسلوبوں کے ساتھ دہرائی جائے تو ذہن غور و خوض کرتا ہے اور دل و دماغ گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. وَإِن ہن دوسرا سوال یہ تا سی کیڑا بھی ایک تھان تے سارا بیان ہوندا تکرار کیوں کیتا. ہن ہور گل وَإِن سَأَلُوا لِمَاذَا نُشِرَتْ هَذِهِ الْمَطَالِبُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يُرَاعِ التَّرْتِيبَ فَيَذْكُرُ آلَاءَ اللَّهِ أَوَّلًا وَيَسْتَوْفِي حَقَّهَا ثُمَّ يَذْكُرُ أَيَّامَ اللَّهِ فَيُكْمِلُهَا ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْجَدْلِ مَعَ الْكُفَّارِ. اور اگر لوگ سوال کریں کہ کس لیے پھیلائے گئے ہیں یہ مطالب قرآن کریم میں، ٹھیک ہے مختلف طریقے سے بیان ہوئے لیکن پورے قرآن مجید میں اور نئی رعایت کی گئی ترتیب کی، لہذا ہونا یوں چاہیے تھا. بگ سوال ہے. بس ذکر فرماتے اللہ تعالیٰ اللہ کو اولاً جنیاں بھی طریقے نال قرآن چ بیان ہے نا وہ سارے طریقے نال ایکو تھان تے بیان ہو جاندے اور پورا کرتے اس کے حق کو. پھر ذکر کرتے ایام اللہ، پیچھے پڑھے نہیں علوم خمسہ سارے دی وضاحت آئی ہے پیچھے. پھر ذکر کرتے ایام اللہ کو، پس ان کو کامل کرتے. پھر ابتدا کرتے جدل مال کفار. تو جتنے طریقے نال بھی قرآن میں وہ آیات ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں، سپارہ بنے 1.5 سپارہ بنے وہ کٹھا ہوندا. یہ پورے قرآن میں پھیلانے کا کدی کوئی گل اس طرح اگے پیچھے سارے علوم مختلف جگہ پھیلے نہیں، انج کیوں ہیں؟ یہ بکھرا سوال جو مطلب پچھلا بنا لو پیچھے سی بھی ایکو واری کافی تکرار کیوں کیتا.
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਮ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ لیکن یہ قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے، وہ پڑھتے نہیں اور روزانہ یار خدا دے بندے وہ بلا تھی تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا اور سنتا ہیں اور اگر سوال کریں کس لیے پھیلائے گئے یہ مطالب قرآن عظیم میں اور نہیں رعایت فرمائی ترتیب کی، پس ذکر کرتے اللہ تعالیٰ اعلیٰ اللہ کو اولاً اور پورا کرتے اس کے حق کو، پھر ذکر کرتے ایام اللہ کو، پس کامل کرتے ان کو، پھر ابتدا کرتے جدل مال کفار کے ساتھ ایمیں الآخر ہی 5 علم سمجھے جی۔ اور اگر سوال کریں کس لیے پھیلائے گئے یہ مطالب قرآن عظیم میں اور نئی رعایت فرمائی ترتیب کی، پس ذکر فرماتے اللہ تبارک و تعالی یعنی انج ہوندا جی اللہ کو اولاً اور پورا کرتے ان کے حق کو، پھر ذکر فرماتے ایام اللہ کو، پس پورا کرتے ان کو، پھر ابتدا کرتے جدل مال کفار کے ساتھ۔ قلنا ان قدرت اللہ تبارک و تعالی وان كانت محیطة بجميع الممکنات ولكن الحاکم فی هذه الابواب هو الحکمہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اگرچہ محیط ہے جمیع ممکنات کو، تو یہ علوم خمسہ جتنے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں ان کو ایک جگہ بیان پھر دوسرا تیسرا، یہ بات ممکن ہے، تو جو بھی ممکن ہے وہ تحت القدرت ہے، کوگو ممکن تحت القدرت ہے، قدرت ہے، لیکن حاکم ان ابواب میں وہ حکمت ہے، یہ پورے پھیلانے بچ ایک کون ہے، حکمت ہے، وہ حکمت اگوں سمجھنی ہو کیڑی ہے، سمجھیو گل اس پورے باب کے اس باب میں، یعنی یہ پورے مضامین پھیلے ہوئے کیوں ہیں، ایک جگہ تے وکھرے کیوں نہیں، ملے جلے کیوں نہیں، تو اس میں حاکم کون ہے، حکمت ہے، تو وہ حکمت آگے آ رہی ہے، یہ وجہ ہے جی۔ ہم کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اگرچہ محیط ہے جمیع ممکنات کو، تو ایک جگہ تے وکھرا بیان کرنا ہے ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے، چلو جی، اور لیکن حاکم اس ابواب میں کون ہے، وہ حاکم وہ حکمت ہے، وہ اگوں آ رہی کیڑی ہے جی، تاگیاں والی سرکار کتاب والو ویکھو جی۔ ہم بے شک قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگرچہ ہے محیط جمیع ممکنات کو، لیکن حاکم ابواب میں وہ حاکم حکمت ہے، والحکمت ہی موافقۃ المبعوث الیہم فی اللسان واسلوب البیان والى هذا المعنى۔ صبر ہن دھیان کرے جی، اوکھا تے نرا سوکھا، حکمت وہ موافقت کرنی ہے اس ہستی کی جو ہستی بھیجی گئی ہے ان کی طرف، موافقت کرنی کس میں، زبان میں اور اسلوب بیان میں۔ المبعوث کون ہے، سرکار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان میں اور اسلوب بیان میں ان کی موافقت کرنی ہے، اور تاکہ ہوراں الجھاؤ وچ پے کے جڑے اصل مقصد ان کو بولی نہ جان، اور سمجھے ہی اے حکمتی کہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت کرنی ہے کس میں، زبان میں اور اسلوب بیان۔ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أُشِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ یاد کرنا میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا بس مانا کرنا اچھی، اور اگر ہم بنا کر بھیجتے اسے قرآن عجمی، یعنی سونے تے عربی تے قرآن اسی بھیج دے غیر عربی زبان وچ، تے کافراں کی آکھنا سی، مشرک عربیاں کی آکھنا سی، تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، اے ایتاں کھول کر بیان نہیں ہوئیاں دوجی زبان وچ نے، سانو تے سمجھ ہی کونی آندیاں جی۔ اگے أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ،
کیا عجمی اور عربی؟ کیا مطلب ہے بھائی کتاب جڑی ہے وہ عجمی ہے تو رسول عربی ہے کتاب تو یہ بھی عجیب گل ہے بھائی سنیں جی اس آیت وچ اشارہ ہے کہ جڑا ذات مبعوث ہے انہاں وچ زبان وچ تے اسلوب بیان وچ ان دی موافقت ہونی چاہیے تاکہ اے اعتراض نہ شروع ہو جان جی یہ تو بولی ہو رہے ساری سمجھ نہیں آتی تسی جڑا عربی کر کے سمجھا رہے ہو سکتا اللہ دے فرمان دا مطلب نہ ہوئے جی اور کوئی ہوئے او ہے او کہ کوئی نہیں او او قرآن عربی اتلی لین تے سارے میں چیک کیے یہ جڑی تھلے اردو اساں لکھیاں نے 15-20 ترجمے میں بلا تخصیص کہہ رہے ہیں بلکہ 40-50 ترجمے وہ سارے لفظ ایکو جہے ہی نے فرق ہے کہ کوئی نہیں کہ نہیں فرق ہے نا فرق ہے گل لیکن اتلی لین قرآن پاک والی تے تھلے فرق ہے کہ کوئی نہیں اے وے کہ پھر یوں اعتراض کرتے اور اسی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ اگر ہم قرآن کو عجمی بھیجتے تو البتہ کہتے کہ یہ تو سانو سمجھ ہی کو نہیں آئی جی عجیب گل ہے کتاب عجمی ہے تو رسول ایک ہی جوڑ جڑیا ہے یہ بھی انہیں انج آخنا سی اس واسطے ایسا جی رسول عربی ہے تو کتاب بھی عربی ہے تو کھول کے بیان کیتی اسی ہر شے سمجھے ہی اور حکمت وہ موافقت ہے مبعوث الیہم کی وہ کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام موافقت کس چیز میں لسان میں اور اسلوب بیان میں اور بیماری کو سمجھ آؤں گل دی کہ کونی بساری کھوکو بن گئے ہو جی اور اسی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں پیچھو پڑھنا آجمیًا لقالوا لولا فصلت آیات آجمی وعربی انج آخنا سی جی ہاں جی اور حکمت وہ موافقت ہے مبعوث الیہم کی زبان میں اور اسلوب بیان میں اور اسی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لقالوا لولا فصلت آیات اعجمی وعربی سنیں اس سوال کا جواب چل رہی بھئی یہ پھیلے کیوں نے ایک ایک وکھرا کیوں نے ان دا کہ چونکہ سونیا نے موافقت کرنی سی انہاں دے اسلوب بیان دی بھی تے تاکہ وہ انہاں چکراں جنہ پین جڑا مقصد ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ دا پیغام لے کے آئے اس مقصد وال ساری توجہ ہو جائے جی جی وچ اور گلاں آ جان تے پھر رولے پیندے نے جی تن کنی واری کہا کہ صحابہ پاک دا انداز ہے جا راجلن قالا راجلن کہ اتنے نا نہیں دس دے ہو تاکہ ساری توجہ کدھر رہے حدیث پاک وال ہاں جی وَلَمْ يَكُنْ لَدَنْ عَرَبِ إِلَى وَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ أَيُّ كِتَابٍ لَا مِنَ الْكُتُبِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ الْبَشَرِ بس اور نہیں تھی عرب کے پاس نزول قرآن کے وقت کوئی کتاب نہ کتب الہیہ سے کیونکہ نہ یہودی تھے عیسائی سن اور نہ ہی کسی بشر کے مؤلفات سے کوئی کتاب تھی انہوں کو کوئی کتاب نہیں سی اور یہ تاں تے بیماری ہے پیچھے شان نزول بھی پڑھا بھی وہ گیا سی دوجے ملک اتوں کتاب لے کے آئے سو دوجے ملک دی تو انہیں لیا کے پڑھنی شروع کی تھی بطور شرارت قرآن دے مقابلے تو جو انہوں کو پہلے بھی کوئی کتاب ہوندی تو وہی کروں کٹ کے لے ہوندے کہ سارے کو عربی کتاب موجود ہے جڑی اس تو مثال طور پہ کہتے جی اس سے اچھی ہے کسی کتاب کٹ کے لے آندی اور جدو قرآن آیا تو کسی گل کی تھی ان دا مطلب ہے انہوں کو کتب الہیہ بھی کوئی نہیں سن یہودیوں کو پوچھتے سن تے نہ ہی کو کسی بشر کی مؤلفات میں سے کوئی کتاب تھی کن کے پاس اور نہ تھی عرب کے پاس نزول قرآن کے وقت کوئی کتاب نہ کتب الہیہ سے اور نہ بشر کے مؤلفات سے کیڑا بشر وہ انسان بلا تھی وے جی
تھی عرب کے پاس نزول قرآن کے وقت کا کوئی کتاب، نہ کتب الہیہ سے اور نہ بشر کے مؤلفات سے۔ وَإِنَّ الترتیب الترتیب الذي اخترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه العرب۔ بس، اور بے شک وہ ترتیب جس کو گھڑا ہے مصنفون نے اب ہویا ساریاں کتاباں ایک مسئلہ ایک تھاں تے دوجا دوجی تھاں تے صرف دیاں نحو دیاں فقہ دیاں جننے بھی نے حدیث دیاں کتاباں ویکھ لو جڑیاں بھی او فقہی ابواب تے مرتب کیتیاں گئے نے بھی ایک مسئلہ ایک جگہ سارا سنیں ایشا بس کہ آج نہیں پہچانتے تھے اس ترتیب کو عرب، کیونکہ اس وقت کو کتاب ہندی مرتب شدہ جن دے وچ باب وکھرے وکھرے ہندے تے کیا مشرکین نے اعتراض نہیں سی کر دینا کہ جی طریقہ کار تے وے کہ جڑا بھی مسئلہ ہوندا ہے ایک جگہ بیان کر کے دوجا پھر وکھرا بیان تسی قرآن پاک سارا رلے ملے ہے کہ خود کتاب ہے یہ سوال ہے وے پوری عرباں دی تاریخ پڑھو یہ سوال کوئی نہیں، اس واسطے کو اس وقت مرتب شدہ کتاب کوئی نہیں سی جن دے وچ باب ہن بھی آ مفعول دی با سے یا مفعول بہی دیے تے آ مفعول ماؤ دیے اور مثال طور تے اس قسم دی کوئی نہیں سی جی سنیں جی ہاں انہاں کول شاعری سی تے شاعری یا تہاڈے کول موجود ہے بھی پڑھ لیا جو سبا ملکہ جڑی اس تو پہلے لکھے سن جی وہ ایکو ہوندا جڑا ملکہ ہوندا ہے نا اندے وچ انہیں سارے جان دے کلابے ملایا کدی کڑی دی گل ہو رہی ہے کدی اٹھ دی پچھل دی گل ہو رہی ہے کدی اونٹنی تے لیڈریاں دی گل ہو رہی ہے وہ سارا انہاں ماحول کٹھا کیتا ہوندا ہے جی تے او اس وچ اعتراض ہی نہیں کر سکدے سن کہ ہماری شاعری ایسی ہے کیونکہ انہاں دی شاعری وچ ایک شعر وچ ترے گلاں انہاں کٹھیاں کیتیاں سن جی اس واسطے اے سوال نہیں سی ہو سکدا تے عربی اس ترتیب نو جان دے بھی اگو جواب ہونا ہے جے قرآن ہونا آندا ہے اس نئی ترتیب نال جنوں وہ جان دے انہیں تو نہ آخنا جی نہ یہ عجیب ہی کتاب ہے جی ہاں جی اور بے شک ترتیب وہ ترتیب کہ گھڑا ہے اس کو گھڑا دا مطلب یہ نہیں کہ غلط کیتا ہے یہ نہیں مطلب بتیا مصنفون نے آج لم یکن نہیں پہچانتے تھے اس کو عرب جی اور بے شک ترتیب وہ ترتیب کے گھڑا ہے اس کو مصنفون نے آج نہیں پہچانتے تھے اس کو عرب جی وَإِن كُنتَ فِي رَيْبٍ مِّنْ هَٰذَا فَتَأَمَّلْ قَصَائِدَ الشُّعَرَاءِ مخضرمین وَاقْرَأْ رسائل النبی الکریم الكريم صلى الله علیہ عليه وآلہ وسلم بمکاتیب عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ یتازہ یتضح لك هذه الحقیقہ بس اور اگر تو شک میں ہے اس سے کہ نہیں جی اس لیے بھی گلاں مرتب ہوندیاں سن جی تشاری فرماندے نے پس غور و فکر کر مخدرمین شعراء کے قصائد میں کس میں شعراء کے قصائد اور لکھے مخدرم وہ شخص ہوتا ہے کہ گزری ہو کوئی شے اس کی عمر سے جاہلیت میں جاہلیت و مراد اندر نا کی ہے دیکھ لو جتھے اسلام نہیں اوتھے تے اسی انہوں کی آنے ہیں ترقی یافتہ اب بلے ہو میرے ہو دیسی یارو بلے ہو مولی ہاشم اور جتھے اسلام نہیں ہو جاہلیت ہو ہائے وے اب پہلو پرلے محلے چ بڑے ہو تاں خرابیاں بنیاں کدے بڑے اور پہلو پرلے محلے چ بڑے ہیں تاں خرابیاں بنیاں پہلو سونیاں دے محلے چ آ جاندے تے پھر دماغ انج نہیں سی ہونا اور تاں میں انہاں دے نزدیک پاگل ہاں جی اور مخدرم جس پر کوئی شے گزری ہے پہلے عمر میں کس میں پھر وہ مسلمان ہو گیا جی کی ہو گیا انہوں کی آندے نے مخدرم سنیں تو ویسے عام طور تے نا اس حدیث پاک جو مخدرم اس شخص نو کہندے نے جنہیں حالت کفر چ سرکار دی زیارت کیتی ہے اسلام سونیاں دے وصال تو بعد لے آندا ہے انہوں میں مخدرم آندے نے انہوں بھی آندے نے جی بھی اسلام دا بھی زمانہ پایا تے پہلے کو پہلے جاہلیت دا زمانہ بھی پایا تے پھر
اسلام دا زمانہ میں پایا جی۔ اچھا جی، تو پیچھے چل یار، اگر تجھے شک ہو اس میں بے نہیں جی اس وقت بھی چیزاں مرتب ہوں سن، تو غور و فکر کر، مخدرمین شعراء کے قصائد پڑھ، تینوں پتہ لگ جائے کوئی شاید ترتیب شدہ نہیں سی، ملے جل گلاں ہوندیاں سن جی، ایک گل کئی باری ہوندی سی مختلف انداز نال۔ اور پڑھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل جو سرکار نے خطوط لکھے ہیں ان کو پڑھیں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطوط لکھے تھے مختلف، جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا تو آپ نے خط لکھا کہ یہ احکام نافذ کریں، ان کو پڑھ لو کہ کیا وہ اس طرح ہوندے سن بھی ایک مسئلہ پہلو پورا بیان ہوگا تو پھر دوجا شروع کیتا انج سی، یا ملی جلی گل ہوندی سی جی۔ سنیا جی، وہ یہ توجہ تحوی شریف ہے نا جب پڑھو گے تو اتنے یہ ہوئے گا کہ بھئی ان کے زمانے میں عبارتوں میں اتنی تنقید کہ یہ تکرار ہو گیا ہے، یہ 2 بار آ گئی ہے، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، بات کھل کر بیان کرنی ہے جی۔ ایک کس سسٹم کی کس کے جی سلم علوم پہ پڑھ دے، ایسے بابے نے آکھیا وہ نے کافی انج لکھیا تو میں بھی انج دی لکھنی ہے، پہ انہوں کھولو دے وچوں کسے تھاں تو ٹوٹ جائے، کسے تھاں تو ٹوٹنے نے بھی گل پلے نہ پوے، کسے تھاں تو کھل جائے تو کسے تھاں تو ٹوٹ جائے۔ ہن کافیہ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن جواہر و صافیہ کیا بات ہے جی، بھی کچھ گلاں اگے لائیاں کچھ پیچھے لائیاں، وچوں انہوں لیا کے لین چ لایا کنوں، اس تو پہلو آ جوڑنا ہے، اس تو پیچھے آ جوڑنا ہے، دے وچ اے جوڑنا ہے، تو پھر انہیں لین چ لگنا ہے، نہیں تو وٹا پھسیا کسی تھاں تے نکلتا نہیں پیا جی۔ اچھا خیر، تو کہتے ہیں واضح ہو جائے گی تیرے لیے یہ حقیقت تیرے لیے واضح ہو جائے گی جی۔ اور اگر ہو تم شک میں اس سے، یہ سارا شک ہی شک ہے جو پہ رہے ہیں جی، صبح تو لگا ہے سارا شک ہی شک ہے جی۔ پس غور و فکر کر شعراء مخدرمین کے قصائد میں، اور پڑھ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط، وہ خطوط مراد نے رسائل رسالہ ساڑھا نہیں جی ماہنامہ ہوندہ ہے بے سرکار کو ماہنامہ ایک شایع ہوندہ ہے سار میں نہیں مراد بلا ہوئے۔ اور پڑھ تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتیب، واضح ہو جائے گی تیرے لیے یہ حقیقت۔ ہوٹورو ٹورو وہ تو شک میں اس سے، پس تعامل کر تو شعراء مخضرمین کے قصائد میں، اور پڑھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط، تو واضح ہو جائے گی تیرے لیے یہ حقیقت۔ فلو جعل کلام علی غیر ما کانوا یعدونه من طرائق البیان لبقوا فی الحیرۃ ولا وصل الى سمعهم شیء لا یعرفونه ولا شوش عقولهم۔ اور اگر آتی کلام یعنی کتاب اللہ اس طریقے پر جو تھا معہود ان کے ہاں، جس کو وہ جانتے تھے، بے مضامین بکھرے بکھرے کو نہیں ہوندے، گلاں گرلیاں ملیاں ہوندیاں نے، اگر قرآن مجید اس طریقے کے غیر پر آتا جی کہ جن کو وہ پہچانتے تھے طرائق البیان سے، تو کیا ہوتا؟ لا واقعو لا باسالا لا شباشا، تو البتہ واقعہ ہو جاتے وہ حیرت میں، اے بھی نویں طریقے دی کتاب آئی جی، اور البتہ پہنچتی ان کے کانوں تک ایسی شاید جس سے وہ پہلے معلوف ہی نہیں تھے، اور البتہ پریشان ہو جاتے ان کے عقول۔ تو جڑا مقصد سی توحید و رسالت ادھر پہنچن تک انہوں پھر 100 سال لگ جاندے جی۔ اس واسطے اسلوب بیان وہی ہے جس سے پہلے وہ معلوف تھے، جس سے پہلے وہ اے وجائے پورے مضامین قرآن مجید میں علوم خمسہ کو پھیلانے کی۔ پس اگر آتی کلام اے کلام اللہ اس کے غیر پر کہ جانتے تھے وہ اس کو، وہ مادہ بیان یعنی طرائق البیان کو، وہ جو معہود تھا ان کے ہاں،
اگر اس کے غیر پر آتی تو البتہ واقع ہو جاتے حیرت میں، اور البتہ پہنچتی ان کے کانوں تک ایسی شے کہ نہیں معلوف تھے وہ اس شے سے، اور البتہ پریشان ہو جاتے ان کے عقول۔ بس اگر آتی کلام اس طریقے کے غیر پر کہ تھے وہ پہچانتے اس کو، یعنی طرائق البیان کو، البتہ واقع ہو جاتے وہ حیرت میں، اور البتہ پہنچتے ان کے کانوں کی طرف ایسی شے کہ نہیں معلوم تھے وہ اس شے سے، اور البتہ پریشان ہو جاتے ان کے عقول۔ وَأَيْضًا لم يكن المقصود مجرد افادۃ ما لا يعلمونه بل المقصود هو الافادۃ مع الاستحضار والتکرار، ويتوفر هذا المعنى في غير المرتب باقوى وجه واتم صورت۔ وَأَتَمَّ یا وَأَتَمَّ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دھیان کر، اور پچھلا پڑھے سی اور بھئی اے بھی تکرار کیوں کیتا او تاکہ رنگ چ رنگے جائیے، ہوں اسے جوڑنا بھی نہیں تھا مقصود کتاب اللہ سے صرف افادہ اس کا جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، صرف اتنے تو مقصود نہیں تھا بلکہ رنگنا سی، بلکہ مقصود ما لا یعلمونہ کا افادہ مع الاستحضار و تکرار، کہ شے حاضر ہووے تے اندہ تکرار بھی ہووے، شے تکرار بھی ہووے۔ اب کہتے ہیں ذرا بیٹا غور کریں، اگر جو کفار سے جدال ہے، اے پہلا سپارہ ایک مک گیا، اگوں 3 سپارے تک وہ گل ہی کو نہیں آئی، رات گئی بات گئی، نہیں سمجھ آ رہی۔ دوسرے سپارے وچ اللہ تعالیٰ دیاں ساریاں نعمتاں دا ذکر ہوندا، 5ویں سپارے چ گئے تو یہ گل بھول گئی، نہیں سمجھ آئی۔ تو مقصد کیا تھا؟ افادہ بھی ہو اور وَيَتَوَفَّرُ پورا حاصل ہوتا ہے یہ معنی، غیر مرد حاصل ہوتا ہے یہ معنی کس میں؟ بِأَقْوَى وَجْهٍ وَأَتَمِّ صُورَةٍ۔ کیوں؟ پہلے سپارے تو لے کے جس لئے 3 تک ذکر ہوئے گا ساری گلاں دا مڑ تاں تو کیا بار بار پڑھ دے ہو بھی قرآن اپنے سارے مضامین پر گرفت رکھتا ہے۔ یہ ایک مفسرین کا جملہ ہے کہ قرآن اپنے سارے واجہ گرفت رکھتا ہے، کہ یعنی اے بندے نو ٹوریا، اے جنت پہنچایا، جنمی جنم میں، پھر گل مڈو شروع کر دیتی۔ کنی باری پڑھ دے ہو جی کہ کوئی نہیں، مختلف انداز کے ساتھ، کئی تفصیل سے، کئی ایمان والے ہیں ان کی یہ شان ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ یہ ہے۔ ایک کو تھا دے بیان ہو جاندیاں 15-20 آیتاں گل مک گئی، لیکن اتھوں کم ٹوریا تے والعصر الا الذین او اگاں تک سمجھ آندی بھی۔ او میرے او یارو او بلا تھی وے، انہیں 2 سوالاں دے جواب نے بھی، تکرار کیوں ہے تے پھیلیا یا کیوں ہے، اور بھی نہیں تھا مقصود صرف فائدہ پہنچانا اس کا جس کو وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ مقصود یہ افادہ مال استحضار و تکرار، اور تاکہ رنگ چ رنگے جانا، اور بھائی توفر اور حاصل ہوتا ہے یہ معنی، توفر ہوتا ہے پورا حاصل ہونا، اور پورے طور پر حاصل ہوتا ہے یہ معنی، غیر مرتب میں اقوا وجہ کے ساتھ اور اتم صورت کے ساتھ۔ جی اور بھی نہیں ہے مقصود صرف فائدہ پہنچانا اس شے کا کہ نہیں جانتے وہ اس شے کو، بلکہ مقصود وہ افادہ ہے، استحضار اور تکرار، بسم اللہ اور پورے طور پر حاصل ہوتا ہے یہ معنی غیر مرتب میں اقوا وجہ کے ساتھ اور اتم صورت کے ساتھ۔ میں کچھ اپنی بھی دماغ کو لو نا، بے تسی ایک چیز مخاطب دے ذہن چ حاضر رکھنا چاہتے ہو، تو جے تسی ترتیب نال سنائی آؤ گے تو اگلی آیت پچھلی گئی، تو جی وہ بار بار آندی رہے تے پھر چیز بھولے گی نہیں۔ بسم اللہ۔ علوم 5 کو ترتیب وار بیان نہ کرنے کی حکمت
دوسرا سوال، اور اگر لوگ یہ سوال کریں کہ قرآن کریم میں علوم خمسہ کو کتاب کھول کے اتوں علوم خمسہ کے مباحث و مقاصد کو غیر مرتب طریقہ پر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار کیوں نہیں بیان فرمایا؟ مثلا سب سے پہلے آلاء اللہ کی نعمتوں کے مباحث مکمل ذکر فرماتے، پھر ایام اللہ یعنی بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور سزاؤں کو کامل طریقہ پر بیان فرماتے، پھر کفار کے ساتھ جدل اور مخاصمہ کے مباحث ذکر فرماتے الاخری۔ ایسے کیوں نہیں؟ جواب، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ علوم خمسہ کے مباحث و مطالب کو ترتیب وار بیان کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی دشوار کام نہیں تھا، مگر ایک اہم حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان مباحث کو ترتیب وار بیان نہیں فرمایا، اور وہ حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بلا واسطہ جن لوگوں کی طرف ہوئی تھی، بلا واسطہ تو ساڑھے وال بھی ہے نا، بلا واسطہ جن لوگوں کی طرف ہوئی تھی ان کی زبان اور انداز بیان میں موافقت کرنا ہے جی، اور اس حکمت کی طرف اس ارشاد خداوندی میں اشارہ ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر ہم اس کو یعنی ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو لوگ یوں کہتے اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں، کیا عجمی کتاب اور عربی رسول؟ یہ سوال ہو جاندہ، سنیں یہ دسے بھی موافقت کرنی سی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عربوں کے پاس نزول قرآن کے وقت تک کوئی کتاب نہ تھی، نہ آسمانی کتاب نہ انسانی کتاب، اور نہ وہ کتابی انداز بیان کو جانتے تھے، نہ اس ترتیب کو پہچانتے تھے جو بعد میں ارباب تصنیف نے ایجاد کی ہے۔ آپ کو اگر اس بات میں شک ہو تو ان شعراء کے قصائد کو غور سے پڑھیے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام کے دونوں زمانے پائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی ناموں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتیب کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ صحیح صورتحال واضح ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عرب نزول قرآن سے پہلے نہ کتابی انداز بیان کو جانتے تھے، نہ اس ترتیب کو پہچانتے تھے جو بعد میں ارباب تصنیف نے ایجاد کی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اللہ تعالیٰ کتابی انداز بیان اختیار فرماتے اور ترتیب وار علوم خمسہ کے مباحث بیان کرتے تو عرب حیرت زدہ رہ جاتے اور پریشان ہو جاتے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کے مباحث کو ترتیب وار بیان نہیں فرمایا۔ نیز علوم خمسہ کے مباحث کو ترتیب وار بیان نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد صرف ناواقف کو واقف کرنا نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ان علوم کا ہر وقت استحضار اور تکرار ہے، اور یہ مقصد غیر مرتب کلام سے علی وجہ الاتم پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن